السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر جٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بریکنگ ٹوڈے۔ ناظرین، آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کروں گا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ میرے لیے بھی وہ انٹرسٹنگ تھی جب مجھے یہ تمام تر سچویشن معلوم ہوئی، تو میں نے سوچا کہ یہ تمام تر انفارمیشن جو میرے پاس ہیں اور قابل اعتماد ذرائع سے یہ انفارمیشن مجھ تک پہنچی ہیں، وہ میں اپنے ناظرین تک بھی پہنچاؤں۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان اپنی سیاست کا بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ چینی تحقیقاتی رپورٹ تیار ہو چکی ہے، اس کا فرانزک کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور ان میں جن لوگوں کے نام ہیں ان لوگوں کے ناموں کے حوالے سے تو قیاس سرائیاں کی جا رہی تھیں، لیکن اب اس کے بعد کی سچویشن جو ہونے والی ہے اس سے حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کو تھوڑا سا، یا آپ کہیں کہ ایک بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کو تمام رپورٹس پہنچائی جا چکی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے ڈٹ چکے ہیں اپنے فیصلوں پر۔ یہ سچویشن ہے کیا؟ یہ کریٹ کیسے ہوئی؟ اور آج وزیر اعظم ہاؤس میں کون کون سی بڑی ملاقاتیں ہوئی، اس حوالے سے میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کرونا سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، یوٹیوب ہمارا چینل بریکنگ ٹوڈے، اسے ضرور سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناؤ بیک ٹو دا پوائنٹ ناظرین، چینی بحران آیا، وزیر اعظم عمران خان بڑے برہم ہوئے، انہوں نے فوری طور پر ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کی اور اس چینی بحران اور آٹا بحران کے حوالے سے تمام تر تفتیش اور تحقیقات کر کے ایک رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی۔ ناظرین، اس تحقیقاتی کمیٹی کو کابینہ کی منظوری سے تشکیل دیا گیا۔ اس کمیٹی نے اپنا کام مکمل کیا، اپنی رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی، اور اس میں پی ٹی آئی کے کیبنٹ کے منسٹرز خسرو بختیار اور اس کے ساتھ فوڈ منسٹر جو پہلے فوڈ منسٹر رہے ہیں، وہ یہ تمام تر لوگ اس کا حصہ تھے۔ لیکن جو سب سے زیادہ پوائنٹ آؤٹ ہوئے، جن کا ذکر عام ہوا، اور اس چینی بحران کے ساتھ جن کو مسلسل جوڑا گیا، وہ تھے جہانگیر خان ترین، عمران خان کے ساتھی، پی ٹی آئی کے بڑے رہنما۔ ناظرین، تحقیقات کمپلیٹ ہوئی، رپورٹ آئی، وزیر اعظم عمران خان نے اس کو پبلک کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کو پارٹی کے اندر سے ہی بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ جو رپورٹ ہے اسے پبلک نہ کیا جائے، ایسا کوئی بھی حکومت نہیں کرتی کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کوئی اس طرح کی تحقیقاتی رپورٹ پبلک کرے، اس سے حکومت کو اور پارٹی کو جو ڈیمیج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے نہیں مانی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس چینی بحران میں جو کوئی بھی اس میں ملوث ہوگا میں اس کا نام پبلک کروں گا، اور وہ تمام تر تفصیلات جو عوام کو جس نے بھی یہ نقصان پہنچایا وہ تمام تر چیزیں پبلک کی جائیں گی۔ ناظرین، رپورٹ پبلک کر دی گئی۔ اس کے بعد پھر وقت مانگا گیا فرانزک اس کی انکوائری کرنے کے لیے۔ کابینہ نے انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت ایک کمیشن قائم کیا۔ اس کمیشن کے ہیڈ واجد ضیاء، انہوں نے ایک بار پھر جس طرح انہوں نے پاناما میں نواز شریف کے خلاف تحقیقات کی تھی، انہوں نے ایک بار پھر اس کرائم جسے وائٹ کرائم کہہ سکتے ہیں اس کے خلاف اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ناظرین، اس کمیشن نے جہانگیر ترین کے جو جے ڈبلیو ڈی ان کی جو چینی کی کمپنی ہے، شوگر مل ہے، اس کی انتظامیہ کو، ان کے چیف فائنینشیل آفیسرز کو، ان کے تمام ایون کے جو سرور سے ان کا جو سرور تھا وہاں تک ایکسیس لی، اور وہ تمام تر چیزیں انہوں نے اپنے کنٹرول میں لی، اور ان کے حوالے سے انہوں نے انکوائری کی۔ ناظرین، 9 مل مالکان ان کو بھی اس کمیشن نے بلایا۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ، پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، وہ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ وزیر منصوبہ بندی جو اس وقت وزیر خزانہ تھے اور ای سی سی چیئر کرتے تھے، اسد عمر، وہ بھی اس کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی اس کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر، وہ بھی اس کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، اور اس کے علاوہ دیگر کئی ایسے بیوروکریٹس تھے جو اس کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ مراد علی شاہ، جن کو اس کمیشن نے طلب کیا، تاہم وہ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ اس کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے، تو ہم اس پر ویڈیو کر چکے ہیں۔ اب ناظرین، اس کمیشن نے پہلے 25 اپریل کو تمام جو اپنی تفصیلات تھیں، اپنی تحقیقات تھیں، اس کی ایک رپورٹ 25 اپریل تک جمع کروانی تھی، لیکن وقت مانگا گیا، 3 ہفتوں کا وقت دیا گیا اس کمیشن کو۔ ناظرین، 3 ہفتوں کا وقت بھی ختم ہوا،
پھر اس کمیشن نے وقت مانگا اور کابینہ نے ایک بار پھر 4 روز کی مزید ایکسٹینشن دی اس کمیشن کو، اور بالآخر اس کمیشن نے اپنی تمام تر جو فائنڈنگ ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہیں، ایک رپورٹ تیار کر لی، اور غالباً 200 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چینی کس طرح سے اس کی شارٹیج کریٹ کی گئی، کس طرح سے چینی پاکستان سے بیرون ملک سمگل کی گئی۔ اور ناظرین، یہ بیرون ملک سمگل کرنے کی بات وہ ہے جو اسد عمر نے کیبنٹ میں بولا تھا کہ چینی افغانستان میں کس طرح سے سمگل کی گئی، جبکہ اس کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس کمیشن نے جو انکوائری ایکٹ کمیشن کے تحت جو کمیشن بنایا گیا اس چینی بحران کی تحقیقات کے لیے، اس نے یہ فائنڈنگز دی ہیں کہ افغانستان میں چینی سمگل ہوئی، اور پھر اس سے آگے جو علاقے ہیں جس طرح قازقستان، ازبکستان اور آگے اسٹیٹس ہیں وہاں تک یہ چینی سمگل کی گئی، اور ایسی کمپنیز کو چینی بیچی گئی جن کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا، تو جس سے گمان یہ جو کمیشن ہے ان کے مطابق یہ رائے قائم کی گئی ہے کہ یہ چینی سمگل کی گئی ہے، کیونکہ جن کمپنیوں کو چینی بیچی گئی ان کا اس میں ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ ناظرین، ایک بار پھر پی ٹی آئی کے رہنما جہانگیر ترین کا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کمیشن نے نام لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جہانگیر ترین براہ راست چینی بحران میں ملوث تھے۔ اب ناظرین، چینی کی تو تحقیقات تو مکمل ہو گئیں، اور اب وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے آج صبح ایک کابینہ کا اسپیشل اجلاس طلب کیا ہوا ہے، جو تقریباً 1 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا گیا ہے، جس میں کیبنٹ کے ممبرز شریک ہوں گے، اور اس میں یہ کمیشن اور اس کے جو ممبران ہیں وہ شرکت کریں گے، اور اس کمیشن کی جو فائنڈنگز ہیں، جو رپورٹ بنائی گئی ہے کہ چینی کا بحران کس طرح سے پیدا ہوا اور آگے اس کے ذمہ داران کون ہیں، کس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، وہ تمام تر تفصیلات کابینہ کو بتائی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد کابینہ فیصلہ کرے گی کہ اب اس جو کمیٹی کی فائنڈنگز ہیں، جو سفارشات ہیں، ان پر عمل درآمد کے لیے آگے کس طرح سے پروسیڈ کرنا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ ایک آسان بات نہیں ہے۔ جہانگیر ترین ان کے ساتھ موجودہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے اکثریت وزراء کی حمایت حاصل ہے، اور اس کے علاوہ نہ صرف وفاق میں بیٹھے ہوئے وزراء بلکہ صوبہ پنجاب اور بلوچستان میں بیٹھے ہوئے جو ایم پی ایز ہیں اور جو ممبر پروونشل اسمبلیز ہیں بلوچستان کی، ان میں اکثر ایسے لوگ ہیں، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو جہانگیر ترین کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں۔ ناظرین، جس طرح میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، اس سے کافی دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ ملاقات ہوتی رہتی ہے، اس میں خطے کے امور، سیکیورٹی کے معاملہ ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن جو یہ ملاقات جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، یہ ملاقات بڑی اہم ملاقات ہے، کیونکہ اس ملاقات میں اسد عمر بھی شریک تھے، اس ملاقات میں شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے، اور اس ملاقات میں معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر بھی موجود تھے۔ ناظرین، یہ وہی شہزاد اکبر ہیں جو نہ صرف اس جو تحقیقاتی کمیٹی ہے، کمیشن ہے، نہ صرف اس کے ساتھ لائزن میں ہیں، اس کے ساتھ رابطے میں ہیں، بلکہ جو شہباز شریف کے معاملات اب کھلنے جا رہے ہیں اس پر بھی یہ شہزاد اکبر جو ہیں وہ مسلسل کام کر رہے ہیں، اور آپ کہیں کہ کنسرن پرسن ہیں اس سارے معاملے کو لے کر۔ تو آج جب یہ گزشتہ روز یہ ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی، اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات میں 2 چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ ایک کہ اگر یہ رپورٹ جس میں جہانگیر ترین اور دیگر وزراء کے نام ہے، اگر وہ پبلک کی جاتی ہے تو اس کے بعد ریئیکشن کیا ہوگا، حکومت کے حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی، اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آ سکتی ہیں۔ یہ تمام تر جو کنسیکوینسز ہیں یہ جاننے کے لیے اور ان کا انالیسس کرنے کے لیے ناظرین، اس ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید بھی موجود تھے، اور یہ تمام بڑی اہم ملاقات تھی، اور اس ملاقات میں یہ تمام تر چیزیں ڈسکس کی گئی کہ اس کو اب کاؤنٹر کس طرح کیا جائے گا، حکومت اگر اس کو پبلک کرتی ہے تو اس کا رد عمل کیا آئے گا، اور کس طرح کے جو سچویشن ہے، صورتحال ہے، اس کا حکومت کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف، جن کے فیکٹریز میں کام کرنے والے لوگوں کے نام پر کروڑوں اربوں روپے سامنے آ رہے ہیں، تو ناظرین ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے حوالے سے بھی اس اجلاس میں ڈسکشن ہوئی ہے، اور یہ 2 چیزیں تھیں جن کو ڈسکس کیا گیا۔ تاہم
शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने के हवाले से तो एक असूली फैसला कर लिया गया है कि उनका नाम ECL में डाल दिया जाएगा जब तक मज़ीद तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती। ताहम जो तहकीकाती शुगर के हवाले से तहकीकाती कमेटी है उसकी फाइंडिंग्स पब्लिक करने पर कुछ वज़रा को और जो हुकूमत को मशवरे देने वाले हैं वो मना कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान अपने इस फैसले पर डट चुके हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना है कि उनको वो हर किस्म के ख़तरे और नतीजे के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अवाम के साथ किए गए इस धोखे, फ्रॉड और जो बेईमानी की गई है अवाम के साथ उसको वो नहीं छोड़ेंगे, और वो अवाम के साथ पाकिस्तान की पब्लिक के सामने उन लोगों के नाम लेकर आएंगे जिनकी वजह से पाकिस्तान की अवाम को ये मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो नाज़रीन, बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा कल का। देखते हैं कल क्या चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। जो हकाइक, जो तफसीलात, जो चीज़ें हमारे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।